اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کا فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب جبریل رہ گئے، براق پر سوار کیے جانے کی بحث چلی یا براق کے بغیر کی بحث چلی، اس وقت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی روح حاضر ہوئی، ان کا یا رسول اللہ میرے اوپر قدم رکھے۔ خواجہ غریب نواز نے یہ ریفرنس کوٹ کیا، چو پائے نبی شد تاج سرت، جب نبی پاک کا پاؤں تیرے سر کا تاج بنا، اس وقت سے لے کر کے تیرا پاؤں ولیوں کے سر کا تاج بنا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ان کا جناب وہاں سے آگے جانا سرکار کی خصوصیت میں سے ہے، سرکار بغداد کس طرح جا سکتے ہیں، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی حتک بنتی ہے، سرکار تو نہ جا سکیں، حضرت والی بغداد ان کو وہاں پہنچائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سرکار سارے نبیوں کے بادشاہ ہیں، وہ نہ وہ کام کر سکے تو غوث پاک مدد کریں یار، اگر انہوں نے مدد کے لیے ان کو بھرتی کیا ہو تو پھر کریں کیا اپنا اپنا کا۔ دراصل قصہ یہ تھا، جب براق کو یہ بات سوجھی، سرکار سے وعدہ لے لوں کہ قیامت کے میدان میں یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو جائے میں آپ کی سواری بنوں، آپ مجھ پر سوار ہو کر کے اللہ کے حضور حاضری دیں، تو اس کے جواب میں سرکار نے ہاں فرما دی۔ سرکار نے جب اپروول دے دی تو براق خوشی سے اتنا اونچا ہو گیا کہ 40 گز کی اونچائی تک پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے اوپر سوار ہونا عادتاً محال تھا۔ اس وقت والی بغداد کی روح حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ یہاں پاؤں رکھے، میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ معلومہ نبی کے کاز کے لیے ولی کی کرامت استعمال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جی کہ نبی کریم علیہ السلام خود نہ سوار ہو سکے تو والی بغداد سوار کریں۔ اس جگہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی ولی نہیں جا سکتا، کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی رسول نہیں جا سکتا، غوث پاک کس طرح گئے؟ جواب سنو، امام غزالی کے بارے میں سارے لوگ بیان کرتے کہ نہیں کرتے کہ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آپ اپنی امت کے کسی عالم کو بلائیں، جس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ حالانکہ امام ابن حجر مکی نے کہا فلم اجد لہو اصلا، اس حدیث کی اصل کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی مانند ہیں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ جو علماء ہیں امت محمدیہ کے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی بے اصل، لیکن بے اصل ہو کر کے بھی اگر سوال ہوا، اس جگہ تمام مولوی لوگوں نے لکھا ہے، علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے امام غزالی کی روح کو کہا اس سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ ان کا نام میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادے کا نام محمد ہے، میرے پردادے کا نام محمد ہے، میں نشاپور کا رہنے والا ہوں اور غزالی ہوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتا، میں نے تم سے صرف نام پوچھا ہے تو تم نے کتنی باتیں فاتو کر ڈالی ہیں؟ سوال کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ میرا سوال تھا نام کیا ہے؟ محمد کہہ دیتے، بات ختم تھی۔ یا کہ لمبی کہانی کیوں تم نے شروع کر دی؟ ان کا دراصل بات یہ ہے کہ میں بھی یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ سے رب نے کہا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا، لاٹھی ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں اور کئی ایک مقاصد سے پورے کرتا ہوں؟ آپ نے تو یہی بتانا تھا نا کہ یہ لاٹھی ہے، اتنی لمبی کہانی کیوں شروع کر دی؟ ان کا رب سے بات کرتے ہوئے مجھے بات میں مزہ آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو رب سے بات کر رہا تھا، بات کرنے میں مزہ آیا تھا اس لیے بات کو لمبا کر دیا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں میں اللہ سے بات تو نہیں کر رہا تھا، اللہ کے کلیم سے بات کر رہا تھا، مجھے بات میں مزہ آیا، میں نے بھی بات کو لمبا کر دیا۔ اچھا، مولوی ہو کر اگر اس رات وہاں چلا جائے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، غوث پاک ہو کر کے جائے تو پھر اعتراض۔ غوث پاک تو فاطمہ کا بیٹا ہے، جو نبی پاک کا لخت جگر ہے، علی مرتضیٰ کا خون ہے، اس کے جانے میں کیا امر مانے ہیں؟ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔